السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر دشمن جاں ناول کے ساتھ، جس کے رائٹر ہیں فاطمہ ٹیلز، اور یہ اس کی 9ویں ایپیسوڈ ہے۔ جلدی سے ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کامنٹس کریں۔ صبح کی روشنی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ کچن سے آتی تڑکے ہوئے مسالے کی خوشبو پورے گھر میں پھیل چکی تھی۔ دسترخوان پہ روٹیاں، انڈے، پراٹھے اور چائے رکھی جا چکی تھی۔ فاطمہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی۔ چہرہ نکھرا ہوا تھا، مگر آنکھوں میں تھکن اور سنجیدگی چھپی ہوئی تھی۔ ابراہیم صاحب بھی آ کر بیٹھے، ان کا چہرہ بجھا ہوا تھا۔ الشبہ بیگم نے خاموشی سے چائے ان کے سامنے رکھی۔ اماں بھی پہلے سے ہی کرسی پر موجود تھیں، تسبیح ہاتھ میں، مگر نظر فاطمہ پر۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد فاطمہ نے خود ہی بات کا آغاز کیا۔ بابا، مجھے آج نیوز لائن آفس جانا ہے، انہوں نے بلایا ہے۔ چمچ کی آواز رک گئی۔ ابراہیم صاحب نے آہستگی سے نظریں اٹھا کر فاطمہ کو دیکھا، جیسے سنا ہو مگر یقین نہ آیا ہو۔ کیا؟ ان کی آواز دبی ہوئی تھی۔ ہاں، وہ چاہتے ہیں کہ میں شہ سوار ملک کا انٹرویو کروں، فاطمہ نے صاف اور پر اعتماد لہجے میں کہا۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی کہ اماں بھی کی تیز آواز گونجی۔ بس یہی کمی رہ گئی تھی، ابھی تھانے سے آئی نہیں، اب پھر اخباروں میں تصویر چھپوانی ہے بی بی نے۔ فاطمہ نے اماں بھی کی طرف دیکھا، مگر خاموش رہی۔ فاطمہ، نہیں، میں نہیں چاہتا تم وہاں جاؤ، ابراہیم صاحب نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ ابھی تمہاری عزت کے داغ بھی دھلے نہیں، تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے۔ فاطمہ کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر آواز میں مضبوطی تھی۔ ابو، اگر میں اب بھی چھپ گئی تو لوگوں کو یہی لگے گا کہ میں واقعی مجرم تھی۔ بیٹا، لوگ کیا کہتے ہیں اس کی پرواہ مت کرو، مجھے تمہاری حفاظت عزیز ہے، اور مجھے اپنی سچائی۔ فاطمہ نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اگر میں اب بھی نہیں گئی تو ساری زندگی مجھ پہ وہ الزام چپکا رہے گا جو میں نے کیا ہی نہیں۔ عزت دار بیٹیاں تو ایک بار تھانے چلی گئیں، پھر گھر میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتی ہیں، یہ تو اب بھی گلیوں میں گھومنا چاہتی ہے۔ اماں بھی پھر سے بولی۔ الشبہ بیگم نے اماں بھی کو روکنے کی کوشش کی۔ اماں بس کریں، بچی ابھی ابھی تو گھر لوٹی ہے، واپس آ گئی تو اب کیا پھر سے وہی کام کرے گی؟ اخبار، انٹرویو، گلیوں میں کیمروں کے آگے ناچنا باقی ہے۔ اماں بھی نے جیسے زہر اگل دیا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں اب آنسو تھے، مگر وہ مسکرائی۔ اماں بھی، اگر میرے سچ بولنے کو آپ ناچنا کہتی ہیں تو میں ہر روز ناچوں گی، کیونکہ میرے لفظ کسی کی مرضی کے غلام نہیں۔ ابراہیم صاحب نے فاطمہ کی طرف دیکھا، ایک طرف باپ کی فکر، ایک طرف بیٹی کا یقین۔ آخرکار انہوں نے نظریں جھکا لی۔ وہ جانتے تھے فاطمہ کو اب روکا نہیں جا سکتا۔ صبح کی نیم روشن دھوپ کچن کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ 2 مرلے کا چھوٹا سا صحن، جس کے ایک کونے میں بیٹھک تھی جہاں ناشتہ لگایا گیا تھا۔ فرش پر صف بچھا کر پلیٹیں رکھی گئی تھی۔ حفصہ بیگم روٹیاں توے سے اتار کر لا رہی تھی، جبکہ فردان خاموشی سے موبائل چیک کر رہا تھا۔ سیام کپ اور چائے لیے بیٹھ چکا تھا۔ اتنے پہ دھپ دھپ کرتی سیڑھیوں سے رئیسہ نیچے اتری۔ ٹراؤزر اور ڈھیلی شرٹ میں، دوپٹہ غائب، چہرے پہ صاف بیزاری اور قدموں میں لاپرواہی۔ یہ کیا ناشتہ ہے؟ پراٹھے، اچار، دہی، مجھے لگا کم از کم انڈا یا براؤن بریڈ تو ہوگی۔ حفصہ بیگم نے حیرانی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بیٹا، یہی ناشتہ ہے، اگر کچھ اور کھانا ہے تو میں بھی بنا دیتی ہوں۔ رئیسہ ہنکارا بھر کے صوفے کے پشت سے ٹیک لگا لی۔ نہیں شکریہ، میں یہ سب کھا کے اپنا معدہ خراب نہیں کرنا چاہتی، اور پلیز اگلی بار ناشتہ بناتے ہوئے کوئی نارمل چیز بھی سوچ لیا کریں، یہ 1960 نہیں ہے۔ حفصہ بیگم کا چہرہ ایک لمحے کو سن ہو گیا، پھر بھی لہجہ نرم تھا۔ بیٹا، ہمارے یہاں یہی چلتا ہے، تم اگر کچھ اور چاہو تو بتا دینا، میں بنا دوں گی۔ رئیسہ کا لہجہ اور تیز ہو گیا۔ بس کر دے یہ بیٹا بیٹا، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میں ہمیشہ کے لیے یہاں رہنے آئی ہوں، صرف اس لیے نکاح ہوا ہے کہ آپ لوگوں کی ناک بچ جائے، ورنہ نہ میں یہاں رہ سکتی ہوں، نہ یہ ماحول میری برداشت سے باہر ہے۔ یہ جملے سنتے ہی سیام کی گردن ایک دم اٹھی۔ چائے کا کپ رکھ کر وہ تیز قدموں سے کھڑا ہوا۔ بس کرو رئیسہ، زبان بند کرو اپنی، اب ایک لفظ بھی تمہارے منہ سے نکلا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اف، اب تم بھی شروع ہو گئے، رئیسہ نے تمسخر سے کہا۔ سیام نے ایک لمحہ ضائع نہ کیا، اس نے رئیسہ کا بازو پکڑا۔ آؤ کمرے میں بات کرتے ہیں، فوراً۔ سیام مزید تماشا نہیں چاہتا تھا، اس کو اپنا سر پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ رئیسہ نے جھٹکنے کی کوشش کی۔
لیکن سیام اسے تقریباً کھینچتا ہوا اوپر کمرے میں لے گیا۔ کمرے کا دروازہ زور سے بند ہوا۔ سیام نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ رئیسہ کو بازو سے کھینچ کر کمرے کے بیچوں بیچ لا کھڑا کیا۔ اس کے چہرے پر غصے کی سرخی ابھری ہوئی تھی، سانسیں تیز، آنکھوں میں جیسے طوفان گھوم رہا تھا۔ یہ کیا تماشا تھا؟ نیچے یہ کیسا لباس پہن کر آئی تھی؟ سیام کی آواز میں دہاڑ تھی، جیسے کسی آتش فشاں کے دہانے سے نکلتی آگ۔ رئیسہ نے نخوت سے نظریں چرائی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں میرے کپڑوں سے؟ میں کوئی برقع اوڑھنے والی نہیں ہوں۔ یہ جملہ گویا آگ میں پیٹرول ڈال گیا۔ سیام آگے بڑھا، رئیسہ کا دونوں بازو سختی سے تھام کر قریب کیا، اس کا چہرہ اپنے بالکل سامنے لا کر گھرایا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میری ماں اور بھائی کے سامنے بغیر دوپٹے کے بے حیا بن کر بیٹھ گئی۔ تم کون ہو دکھانے والی؟ رئیسہ نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے، تم پاگل ہو گئے ہو، ہاتھ مت لگاؤ۔ مگر سیام نے اس کا چہرہ سختی سے پکڑ لیا، اس کا منہ دبایا، آنکھوں میں نفرت اور زہر بھرا تھا۔ رئیسہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کو خوف سا ابھر آیا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ سیام ایسا کر سکتا ہے۔ تمہیں کسی نے سکھایا نہیں ہے کیا کہ کسی کے گھر میں آ کر عزت دی جاتی ہے؟ تم یہ لباس پہن کر، یہ ناک چڑھا کر، یہ زبان چلا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ کہ تم ہم سب سے برتر ہو؟ سیام نے اس کا منہ چھوڑا، اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ سنو رئیسہ، تم نے میرے صبر کی آخری حد توڑ دی ہے۔ یہ تمہارے ڈیڈی کا محل نہیں ہے، یہ ایک چھوٹا سا عام سا گھر ہے، لیکن اس گھر میں عزت ہے اور وہ تمہارے جیسوں کو کبھی برداشت نہیں ہوتی۔ رئیسہ خاموش کھڑی رہی، لب کپ کپا رہے تھے، سانس تیز ہو چکی تھی، لیکن وہ پہلی بار کچھ نہ بول سکی۔ سیام نے دروازہ کھولا، ایک آخری نظر اس پر ڈالتے ہوئے بولا، تم اب میرے لیے صرف ایک بوجھ ہو، اور یاد رکھنا، بوجھ اٹھایا نہیں جاتا، اتارا جاتا ہے۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور رئیسہ تنہا کھڑی رہ گئی۔ اب کی بار اس کے غرور میں دراڑ سی پڑ گئی تھی اور خاموشی نے اس کے وجود کو آ گھیرا تھا۔ نیوز لائن چینل کا کانفرنس روم روشن مگر پرسکون تھا۔ ٹیبل کے گرد ایڈیٹر ان چیف، ایگزیکیوٹر اور پروڈیوسر، HR ہیڈ اور 2 سینئر رپورٹر بیٹھے تھے۔ سب کے چہروں پر ایک غیر معمولی سنجیدگی طاری تھی۔ دروازہ کھلا، فاطمہ اندر داخل ہوئی۔ اس کا انداز صاف تھا، نہ مغرور نہ عاجز، بس ایک سنجیدہ عورت جو سچائی کے ساتھ کھڑی تھی۔ فاطمہ، شکریہ آپ آئی ہیں، بیٹھے۔ ایڈیٹر ان چیف نے رسمی مسکراہٹ کے ساتھ کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ فاطمہ کرسی پہ بیٹھ گئی، دونوں ہاتھ میز پر رکھے، نظریں سیدھی ان کی آنکھوں میں۔ شہسوار ملک کا انٹرویو کنفرم ہو چکا ہے، ایگزیکٹو پروڈیوسر نے فوراً بات شروع کی، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہی وہ انٹرویو لیں۔ آپ کا انداز، آپ کا نالج، آپ جانتی ہیں وہ کتنا حساس کیس ہے۔ اچھا، اب آپ کو میری قابلیت یاد آ گئی؟ فاطمہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیما لیکن سخت لہجے میں بولی۔ سب چونکے۔ HR ہیڈ کچھ بولنے کو ہی تھا، لیکن فاطمہ نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ مجھ پر رشوت کا الزام یاد ہے آپ کو؟ شہسوار ملک کا انٹرویو کوئی اور بھی لے سکتا ہے، پر میں ہی کیوں؟ ایڈیٹر ان چیف نے گلا صاف کیا۔ فاطمہ، وہ سب ایک صورتحال تھی، ہم… وضاحت مت کریں، الزام آپ نے لگایا نہیں تھا، لگوایا گیا تھا۔ فاطمہ کی آواز بلند نہیں ہوئی، لیکن اس کی کاٹ نے سب کی ریڑھ کی ہڈی میں کپ کپی دوڑا گئی۔ اور وہ الزام لگوایا موسیٰ نے، جس کے سیاسی ساکھ بچانے کے لیے آپ سب نے مجھے قربانی کا بکرا بنایا۔ کمرے میں سکوت چھا گیا۔ میرا قصور صرف یہ تھا کہ میں نے اسے آئینہ دکھایا، وہ برداشت نہیں کر سکا، اور آپ سب اس کے سامنے بکے ہوئے تھے۔ ایک عورت کی سچائی آپ سب کو برداشت نہ ہوئی۔ HR ہیڈ نے تھوڑی ہمت کی۔ فاطمہ، موسیٰ کا اس وقت چینل پر خاصا اثر تھا، ہم مجبور تھے۔ تو اب کون مجبور ہے؟ آپ؟ فاطمہ نے سیدھے ایڈیٹر ان چیف کو دیکھا۔ مجھے واپس بلانے سے پہلے چینل کے اس الزام پر آفیشل معافی نشر کی جائے۔ جس دن میری عزت واپس دی، میں انٹرویو لینے پر سوچوں گی، ورنہ آپ سب کو کوئی نیا چہرہ ڈھونڈنا ہوگا جو موسیٰ کی مرضی کے مطابق بولے، جھکے اور خاموش رہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گئی، دروازہ کھولنے سے پہلے رکی، پیچھے مڑ کر ایک آخری بات کہی، اب کی بار اگر جھوٹ جیتا تو میں ہار کر بھی خاموش نہیں بیٹھوں گی۔ دروازہ بند ہوا اور کانفرنس روم میں صرف اس کی باتوں کی بازگشت باقی رہ گئی۔ کالج کا معمول کا دن تھا۔ کلاس کے
در و دیوار پر پنکھا گھومتا رہا اور طلبہ اپنی نشستوں پر بیزاری سے بیٹھے فردان کے ہاتھ میں تھامے ٹیسٹ پیپرز کو گھور رہے تھے۔ اس دن کے ٹیسٹ کے رزلٹ آج میں واپس کر رہا ہوں اور یقین مانی کچھ لوگوں نے حد کر دی ہے۔ فردان کی آواز سخت تھی، نگاہوں میں وہی سنجیدگی۔ اس نے ایک ایک کر کے پیپر بانٹے۔ چند طلبہ نے خوشی سے ہاتھ اٹھائے، کچھ کے چہرے لٹک گئے۔ روما، آپ میری آفس آئیے، فردان نے کرسی سے نیم اٹھتے ہوئے کہا۔ روما جو پیچھے بیٹھی تھی چونک سی گئی۔ اس کے ہاتھ میں جھولتا ہوا پیپر صاف دکھ رہا تھا کہ اس کے نمبر اچھے نہیں آئے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی فردان کے آفس کی طرف بڑھی۔ فردان نے کرسی پر بیٹھتے اس کا پیپر میز پر رکھا۔ یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ یہ پڑھائی ہے آپ کی؟ یہ تیاری ہے؟ اس کا لہجہ غصے سے زیادہ مایوسی بھرا تھا۔ روما خاموش رہی، نظریں نیچے جھکی ہوئی تھی۔ روما، میں آپ سے زیادہ کی امید رکھتا تھا۔ آپ کلاس میں خاموش ضرور رہتی ہیں، مگر مجھے لگا آپ سمجھتی ہو بات کو۔ یہ کیا بچپنا ہے؟ بس اتنا کہنا تھا کہ روما کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ وہ کچھ بولی نہیں، بس لب کپ کپائے اور پھر ایک دم آنسو چھلک گئے۔ روما، رونا کیوں شروع کر دیا آپ نے؟ فردان یکدم پریشان ہوا، آواز نرمی میں بدل گئی۔ سوری سر، میں نے کوشش کی تھی۔ میں نے؟ اس کے الفاظ آنسو میں بہہ گئے۔ فردان نے جھک کر دراز سے ٹشو نکالا، اس کی طرف بڑھایا۔ روما، بس کریں، چپ کریں، ایسے روتے نہیں ہیں بچوں کی طرح، دیکھیں میری طرف۔ روما نے نم آنکھوں سے سر اٹھایا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب فردان پہلی بار رک گیا۔ اس نے روما کے چہرے کو غور سے دیکھا، آنکھوں میں نمی، چہرے پر معصومیت، الجھن اور شاید وہ سچائی جو وہ ہمیشہ لفظوں میں ڈھونڈتا تھا۔ اچھا سنیے، اس نے نرمی سے کہا، آئندہ اگر کسی چیز میں مسئلہ ہو تو ڈر کے بجائے آ کر پوچھ لیا کریں، میں آپ کا ٹیچر ہوں، ٹھیک ہے؟ روما نے ہولے سے سر ہلایا۔ اس کے آنسو تھم چکے تھے، لیکن پہلی بار دل میں کچھ ٹھہرا تھا، شاید اعتبار، شاید کچھ اور۔ روما جا چکی تھی۔ ایک تو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو ڈانٹ بھی نہیں سکتا۔ اف روما، تم مجھے پاگل کر دو گی۔ جتنا میں کالج میں سیریس رہنے کی کوشش کرتا ہوں اتنا ہی تم میرے حواسوں پہ سوار ہو رہی ہو۔ فردان چیئر سے ٹیک لگائے خود سے کہنے لگا۔ شام کا وقت تھا، چھوٹے سے گھر کی فضا میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کچن سے ہلکی ہلکی چائے کی خوشبو آ رہی تھی اور صحن میں بکھرے برتن سمیٹے جا رہے تھے۔ سیام صحن میں بیٹھا اخبار کی آڑ میں خاموشی سے بیٹھا تھا جب سیڑھیوں پر تیز قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ اس کو یہاں رہتے ہوئے 3 دن گزر گئے تھے۔ اب اس ماحول میں رہنا اس کو مشکل لگ رہا تھا۔ رئیسہ نیچے اترتی نظر آئی، ایک ہاتھ میں بیگ تھا، دوسرا موبائل پکڑا ہوا، چہرے پہ صاف جھنجھلاہٹ، آنکھوں میں تھکن اور ہونٹوں پر وہی نخوت بھری لکیر۔ بس، میں مزید یہاں نہیں رہ سکتی، میں جا رہی ہوں اپنے ڈیڈ کے گھر۔ حفصہ بیگم جو ابھی چائے کپ میں ڈال رہی تھی ایک دم چونکی۔ بیٹا، ایسے کیسے جا سکتی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ کہا کسی نے؟ رئیسہ نے پلٹ کر سرد لہجے میں جواب دیا، یہ گھر میرے رہنے کے قابل نہیں ہے، نہ یہاں سکون ہے، نہ سہولت، نہ عزت۔ سیام کمرے سے باہر آ چکا تھا۔ اس نے رئیسہ کو بیگ کے ساتھ کھڑے دیکھا اور اپنی ماں کو پریشان۔ حفصہ بیگم لپک کر رئیسہ کے قریب آئیں۔ بیٹا، سسرال میں شروع میں مشکل لگتا ہے، لیکن تھوڑا وقت دو، سب بہتر ہو جائے گا۔ میں ہوں نا، سب سنبھل جائے گا۔ حفصہ بیگم کو پہلے ہی محلے والے بہت باتیں سنا چکے تھے، اور اگر رئیسہ چلی جاتی تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے۔ رئیسہ نے خود کو پیچھے ہٹایا اور تلخ لہجے میں بولی، نہیں، یہ سب میرے بس کا نہیں ہے، نہ یہ چھوٹا سا کمرہ، نہ یہ ماحول۔ میں محلوں کی عادی ہوں، یہ زندگی میرے لیے نہیں۔ سیام آگے بڑھا اور آواز میں آہنی سختی تھی، امی، رہنے دیں، جانے دیں اسے۔ پھر رئیسہ کی طرف دیکھ کر زہر میں بجھا جملہ بولا، ایسی لڑکیاں صرف تصویروں میں اچھی لگتی ہیں، گھر نہیں بسایا کرتی۔ رئیسہ کی گردن تن گئی، جیسے کسی نے چہرے پر تماچا مار دیا ہو۔ وہ کچھ کہنے لگی، لیکن سیام کا انداز ایسا تھا جیسے کچھ بھی کہنے کی اجازت نہیں۔ تمہیں اگر جانا ہے تو دروازہ کھلا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو بار بار گھر بدلتی ہیں نا، انہیں کبھی اپنا گھر نہیں ملتا۔ رئیسہ کی نظریں چند لمحے کے لیے نیچے جھکی، پھر اس نے سر اٹھایا اور بیگ کھینچتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ حفصہ بیگم نے آنکھوں میں نمی لیے بس اسے جاتے دیکھا۔ دروازہ بند ہوا اور خاموشی پھر سے اس چھوٹے سے گھر کی فضا میں اتر گئی، لیکن اس بار ایک بوجھ کے ہٹ جانے کی سی آواز کے ساتھ۔
دروازہ خود بخود کھلا، جیسے ہمیشہ اس کے لیے کھلتا آیا تھا، مگر آج وہ اندر داخل ہو رہی تھی، بیٹی کی حیثیت سے نہیں، ایک مسئلے کی صورت میں۔ دروازہ پار کرتے ہی رئیسہ نے شان سے قدم رکھا۔ وہ وہی رئیسہ تھی، مگر انداز کچھ ہل چکا تھا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر بدر خان پر پڑی، جو صوفے پر بیٹھے فائلز دیکھ رہے تھے۔ پاس ہی افرا بیگم موجود تھیں، ناخنوں پر نیل پالش کا دوسرا کوٹ لگا رہی تھی۔ ڈیڈ؟ رئیسہ کی آواز میں پہلے جیسا اعتماد نہیں تھا، مگر اس نے ظاہر نہ ہونے دیا۔ بدر خان نے نگاہ اٹھائی، سرد اور ناپ تولتی ہوئی۔ میں وہاں نہیں رہ سکتی، وہ لوگ چھوٹے لوگ ہیں، وہ گھر، وہ ماحول، مجھے وہاں گھٹن ہوتی ہے، رئیسہ نے اپنا بیگ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ بدر خان ہنسے، مگر وہ ہنسی زہر بھری تھی۔ گھٹن؟ تو وہ گھٹن تمہیں نکاح سے پہلے کیوں محسوس نہ ہوئی، یا جھوٹا نکاح نامہ بنواتے ہوئے؟ رئیسہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ ڈیڈ، آپ جانتے ہیں میں نے وہ نکاح صرف اس لیے کیا تاکہ سیام کو نیچا دکھا سکوں، لیکن میں نے نہیں کہا تھا کہ خود کو بھی رسوا کرو۔ بدر خان کا لہجہ فولادی ہو چکا تھا۔ اب کیا ہو گیا؟ رئیسہ نے نظریں چرا کر کہا۔ اب ہو گیا یہ کہ تم وہیں واپس جاؤ، بدر خان نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے صاف کہا، کیونکہ میری بیٹی اگر میرے نام پر دھبا لگائے گی تو اس کا بوجھ میں نہیں اٹھاؤں گا۔ لیکن میں وہاں نہیں رہ سکتی ڈیڈ، وہ ایک عام سا گھر ہے، مجھے نہیں برداشت ہوتا، پلیز ڈیڈ مجھے یہیں رکھ لیں۔ نہیں رئیسہ، تمہارا اصل مقام اب وہی ہے، یہی تم نے چنا تھا، اسی میں رہو۔ رئیسہ اب افرا بیگم کی طرف مڑی۔ ماما پلیز، آپ سمجھائیں ڈیڈ کو۔ افرا بیگم نے انگلیاں ہلاتے ہوئے ہاتھ روک کر کہا، بیٹا جو تمہارے ڈیڈ کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، ہم نے بہت کچھ برداشت کیا ہے، تمہاری ضدوں کی وجہ سے اب ہم نہیں کر سکتے، جاؤ اپنے شوہر کے گھر۔ ڈیڈ اور موم، مجھے آپ دونوں نکال رہے ہیں؟ رئیسہ کے حلق میں آنسو اٹکنے لگے۔ ہاں، کیونکہ یہ راستہ تم نے خود چنا ہے۔ افرا بیگم کا لہجہ اتنا ہی بے نیاز تھا جتنا ان کا انداز۔ کیونکہ اب تم نہ ہماری عزت میں ہو، نہ ہم تمہاری ضدوں کے محتاج، بہتر یہی ہے کہ واپس لوٹ جاؤ۔ بدر خان نے ملازم کو آواز دی، دروازہ کھولو، بی بی کو واپس جانا ہے۔ رئیسہ کی آنکھوں میں اب حقیقت اترنے لگی، یہ وہ گھر نہیں تھا جو اسے گود لے گا، یہ وہ درد تھا جو اسے اس کی انا کی قیمت دکھا رہا تھا۔ آپ سب میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کی بیٹی ہوں تھی، اب تم صرف سیام کی بیوی ہو، اور وہی تمہاری دنیا ہے۔ بدر خان کا جواب آخری مہر تھا۔ دروازہ کھلا، رئیسہ نے ساکت قدموں سے باہر قدم رکھا، اور پہلی بار رئیسہ بدر خان واقعی اکیلی ہو چکی تھی۔ موسیٰ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس کے چہرے پر بے چینی کی پرچھائیاں صاف دکھائی دے رہی تھی، ماتھے پر بل، قدموں میں سراب، اور آنکھوں میں چھپا ایک انجانا خوف۔ وہ اندر آتے ہی غصے سے کوٹ اتار کر پھینک گیا۔ اسماعیل، فوراً پتہ کرو، شہسوار ملک کا انٹرویو کون لے رہا ہے؟ اسماعیل، جو صوفے پر بیٹھا موبائل دیکھ رہا تھا، چونک کر موسیٰ کی طرف دیکھنے لگا۔ یار تم اتنی ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ ایک انٹرویو ہی تو ہے۔ موسیٰ کمرے میں چکر کاٹنے لگا، جیسے زمین پر قدم نہیں کسی آتش فشاں کے دہانے پر رکھے ہوں۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، مگر الفاظ سخت اور واضح تھے۔ انٹرویو کوئی بھی لے لے، لیکن فاطمہ ہرگز نہیں۔ اسماعیل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جیسے موسیٰ کا خدشہ ابھی پوری طرح سمجھ نہ پایا ہو۔ یار ریلیکس، جیسے اس نے تمہارا انٹرویو لیا ہے ویسے ہی اس کا بھی ہو جائے گا، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ موسیٰ یکدم رک گیا، ایک گہری سانس، جیسے غصہ اندر اتارنے کی کوشش کر رہا ہو۔ جب اس نے میرا انٹرویو لیا تھا، انجام تمہارے سامنے ہے، آج وہ میری بیوی ہے، زبردستی دشمنی کے تحت۔ وہ چند لمحے رکا، پھر ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولتا چلا گیا، میں سیاست میں نیا تھا، صاف دامن، بس 4 سال ہوئے ہیں اس میدان میں قدم رکھے، لیکن شہسوار وہ چالاک ہے، پرانا کھلاڑی ہے، اس کے دامن پر پہلے ہی داغ ہے، اور فاطمہ اگر اس کے سامنے ویسے ہی سوال لے کر کھڑی ہو گئی تو اس بار معاملہ بگڑ جائے گا۔ اس کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے، اور وہ کبھی برداشت نہیں کرے گی کہ اس کے الیکشن سے پہلے کوئی اس کا پول کھولے۔ اسماعیل اب کچھ کہنے سے جھجک رہا تھا۔ کیا پتہ مس فاطمہ یہ انٹرویو نہ لے، مگر پھر بھی نرم لہجے میں بولا۔ موسیٰ نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا، اس کی نظریں کسی اندیکھے منظر میں گم تھیں۔
اس کے لیے یہی بہتر ہوگا، کیونکہ ہر کوئی موسیٰ شیر خان نہیں ہوتا جو اس کے سوال، اس کے الفاظ، اس کا ہر زہر اگلتی زبان کو برداشت کر لے۔ یہ آخری جملہ موسیٰ نے دل میں کہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں جیسے ہر لفظ چیخ چیخ کر بول رہی ہوں۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ شہر کے مہنگے اور خفیہ پولیٹیکل کلب کی VIP میٹنگ روم میں دھواں دھواں ماحول تھا۔ ایک طرف سگار کی مہک، دوسری طرف سیاست کی بو۔ شہسوار ملک اپنی مخصوص گہری سرمئی شلوار قمیض میں بازو کی گھڑی کو دیکھتے ہوئے کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون، لیکن آنکھوں میں خطرناک چمک تھی۔ سامنے اس کا قریبی ساتھی اور سیاسی مشیر جمال فائل سنبھالے کھڑا تھا۔ سر، نیو لائن نیوز چینل کی طرف سے انٹرویو کے لیے 2 نام سامنے آئے ہیں۔ ایک عام رپورٹر ہے اور دوسرا فاطمہ ابراہیم۔ جمال نے جملہ مکمل کرنے سے پہلے ہی شہسوار کی نظریں محسوس کی، جن میں ایک عجیب سی دلچسپی ابھر آئی تھی۔ شہسوار نے سگار کی راکھ جھاڑی، ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پہ آئی۔ فاطمہ، وہی لڑکی جس نے موسیٰ کا پول کھولا تھا؟ جی سر، وہی۔ بڑا طوفان مچایا تھا اس انٹرویو نے۔ شہسوار کرسی پر تھوڑا سا جھک کر بیٹھا، جیسے شطرنج کا اگلا چال سوچ رہا ہو۔ تو پھر یہ فیصلہ ہو گیا، میرا انٹرویو صرف وہی لے گی؟ جمال چونک گیا۔ لیکن سر، وہ خطرناک ہو سکتی ہے، تیکھے سوال کرتی ہے، جذبات میں نہیں آتی، اور موسیٰ کو بھی اس نے بیک فٹ پر ڈالا تھا۔ شہسوار ہنس دیا، مگر اس کی ہنسی میں طنز چھپا ہوا تھا۔ جمال، خطرناک لوگ مجھے متاثر کرتے ہیں، اور ویسے بھی اگر میدان میرا ہے تو مورا بھی میری مرضی کا ہونا چاہیے۔ مگر سر، اگر اس نے کوئی پرانا اسکینڈل چھیڑ دیا تو؟ شہسوار کی آنکھوں میں اب سرد ملال اترا۔ اس نے سگار میز پر رکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، میں چاہتا ہوں وہ چھیڑے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مجھے اندازہ ہوگا کہ میڈیا اب بھی میرا خوف کھاتا ہے یا نہیں۔ اور ایک بات سن لو، اگر وہ مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرے گی تو اسے یاد دلا دوں گا کہ شہسوار ملک صرف سوالوں کا جواب نہیں دیتا، وہ سوال بنانے والوں کی قسمت بھی بدل دیتا ہے۔ جمال نے دھیرے سے سر ہلایا۔ اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ انٹرویو صرف ایک میڈیا ایونٹ نہیں، بلکہ ایک خفیہ جنگ کی شروعات تھی۔ رات کے 10 بجنے کو تھے۔ گھر کا ماحول نسبتاً پرسکون تھا۔ سب لوگ صحن میں چائے کے کپ لیے بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ فضا میں ہلکی ہوا چل رہی تھی، لیکن کسی کو خبر نہ تھی کہ اگلے لمحے ہوا کا رخ بدلنے والا ہے۔ اچانک سیام کی جیب میں رکھا فون زور سے بجنے لگا۔ اس نے ایک نظر اسکرین پر ڈالی۔ بدر صاحب نام دیکھ کر ہی دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اتری، جیسے کوئی سرد خنجر روح میں پیوست ہو گیا ہو۔ جی بولیے۔ سیام نے فون کان سے لگایا، مگر آواز میں کوئی تپاک، کوئی ادب نہیں تھا، نہ سلام نہ تعارف۔ فون کے دوسری طرف بدر صاحب کا سخت کرخ لہجہ گونجا۔ مجھے تم سے صاف صاف کہنا ہے، رئیسہ کو میں نے واپس اس لیے بھیجا ہے کہ اب وہ تمہاری بیوی ہے۔ اس کا یہاں آنا مکمل بند ہے۔ اگر اس نے نکاح کیا ہے تو اسے اپنے گھر میں رکھو۔ اسے صاف الفاظ میں سمجھا چکا ہوں، اب تم بھی سمجھا دینا اور میرا پیغام اسے پہنچا دینا۔ فون بند ہوا تو سیام چند لمحے یوں ہی پتھر کا ہو کر بیٹھا رہا، جیسے دل کے اندر کچھ ٹوٹا ہو، بکھرا ہو، لیکن زبان پہ الفاظ نہ آئے۔ ہاتھ ابھی تک کان سے لگا ہوا تھا اور آنکھوں میں حیرت جم گئی تھی۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس کے باپ نے اسے کو گھر سے نکال دیا ہے تو وہ گئی کہاں۔ سیام، کیا ہوا بیٹا؟ امروز صاحب نے تشویش سے پوچھا۔ وہ اپنے بیٹے کے چہرے کی بدلی رنگت، ہاتھ میں تھما فون اور خاموشی کو دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ سیام نے اچانک چونک کر ارد گرد دیکھا۔ ابو، میں ابھی آیا، پھر بے قراری سے بولا۔ وہ تیزی سے اٹھا، چائے کا کپ ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا اور اس نے فردان کو پکارا۔ فردان اٹھو، تو میرے ساتھ چلو۔ فردان حیران رہ گیا۔ پر بھائی، کہاں؟ کیا ہوا؟ بس چلو۔ ابو، آپ امی کو بتا دیجیے گا، ہمیں شاید دیر ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ جیسے صحن کی خاموشی چیرتی جا رہی تھی۔ بیٹا، میری بات تو سنو، امروز صاحب نے آواز دی، لیکن سیام دروازہ پار کر گیا۔ فردان نے ایک نظر باپ پر ڈالی، پھر چائے کا کپ وہیں رکھ کر بولا، ابو آپ رکیں، میں بھائی کو دیکھتا ہوں۔ وہ بھی لپکتا ہوا باہر نکل گیا۔ رات کی تاریکی، گھبراہٹ اور انجانا سا خوف اب پورے گھر کے ماحول پر چھا چکا تھا۔ رات کی سیاہی پورے شہر پر چھائی ہوئی تھی۔ گلیوں میں سناٹا تھا۔
صرف کبھی کبھار کسی دور جاتی گاڑی کی آواز یا بھونکتے کتے کی ہلکی گونج سنائی دیتی تھی۔ اسٹریٹ لائٹس کی زرد روشنی فٹ پاتھ پر لمبے سائے بکھیر رہی تھی، رات کے سائے جیسے دیواروں پر رینگتے ہوئے آسیب ہوں۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے سیام اور فردان رئیسہ کو تلاش کرتے پھرتے تھے، ہر ممکن جگہ دیکھ چکے تھے، اس کے باپ کا گھر، پارک، ہسپتال، یہاں تک کہ پولیس اسٹیشن تک چھان مارا تھا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ بھائی، آپ کو انہیں گھر سے نہیں جانے دینا چاہیے تھا۔ جو بھی ہوا، جیسے بھی ہوا، آخرکار آپ کی بیوی ہیں۔ فردان، جو بائک چلا رہا تھا، غصے اور پریشانی کے ملے جلے لہجے میں بولا۔ سیام جھنجھلا کر رہ گیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ لاپتہ ہو جائے گی؟ بس یہی کہہ کر گئی تھی کہ وہ میرے گھر میں نہیں رہ سکتی اور اپنے باپ کے گھر جا رہی ہے۔ فضا میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ بائک کے انجن کی گڑگڑاہٹ ہی واحد آواز تھی جو اس خاموشی کو چیر رہی تھی۔ اچانک فردان نے چانک کر دیکھا۔ بھائی، سامنے فٹ پاتھ پہ دیکھے رئیسہ بھابھی۔ اسٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی میں فٹ پاتھ پر ایک دبلی سی خاموش سی عورت بیٹھی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ دھواں دھواں اور آنکھیں کہیں کھوئی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ کسی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، جیسے جسم میں ہمت باقی نہ ہو۔ سیام نے اس کو دیکھا تو جیسے دل میں کچھ چپ گیا ہو۔ ایک کر بھری آہ اس کے لبوں سے نکلی۔ اف خدایا، مجھے صبر دے۔ دونوں بائک سے اتر کر اس کی طرف بڑھے۔ رئیسہ نے جیسے ہی انہیں آتے دیکھا، نظریں جھکا لی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ پائی۔ شرمندگی اور ندامت نے اس کی آواز بھی چھین لی تھی۔ سیام قریب آ کر رک گیا۔ اس کا لہجہ تلخ تھا، پر آنکھوں میں ایک کرب چھپا ہوا تھا۔ فٹ پاتھ پر بیٹھنے کا شوق پورا ہو گیا تو اب گھر چلنے کا ارادہ ہے یا مزید کوئی شوق پورا کرنا ہے؟ رئیسہ نے کچھ نہ کہا۔ اس نے بس نظریں جھکا کر زمین کو گھورنا شروع کر دیا۔ اس کے لب کانپ رہے تھے، پر زبان خاموش تھی۔ فردان نے نرمی سے سیام کا بازو تھاما۔ بھائی چھوڑیں، اب گھر چل کر بات کرتے ہیں۔ بھابھی کی حالت دیکھیں، انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ سیام کا چہرہ سختی سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے رئیسہ کی طرف اشارہ کیا۔ کیسی حالت؟ ان جیسی عورتوں کا یہی انجام ہوتا ہے جو دوسروں پر زبردستی مسلط ہوتی ہیں۔ مجھے بہت گھمنڈ سے کہہ کر نکلی تھی نا کہ میرے گھر میں نہیں رہ سکتی، اپنے باپ کے گھر جا رہی ہے۔ تو یہ باپ کا گھر ہے، اگر باپ نے نکال دیا تو واپس آ جاتی نا، لیکن تمہیں تو خود کا تماشا بنانے کی عادت ہو گئی ہے۔ رئیسہ کی پلکوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ وہ پھر بھی چپ رہی۔ اس کے اندر بہت کچھ ٹوٹ چکا تھا، نفس، غرور، انا، سب کچھ، اور اب کچھ سننے، کچھ کہنے کی حالت میں نہیں تھی۔ صرف چاہتی تھی کہ کوئی اسے وہاں سے اٹھا لے، اس ذلت کی رات سے نکال کر کہیں خاموشی میں پناہ دے دے۔ سیام نے گہری سانس لی، جیسے خود کو روک رہا ہو۔ چلو اب، اگر ہمت ہے تو قدم اٹھاؤ، ورنہ میں یہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ رئیسہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے زمین پر سہارا لیا۔ وہ مشکل کھڑی ہوئی، اس کے قدم لڑکھڑائے تو فردان نے آگے بڑھ کر سہارا دیا۔ اس نے شکر گزار نظروں سے اسے دیکھا، پھر جھکی گردن کے ساتھ سیام کے پیچھے پیچھے چل دی۔ آج غرور ہار چکا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، صرف دور کہیں کسی کتے کے بھونکنے کی آواز کبھی کبھار خاموشی کو چیرتی۔ سڑک پر ایک سیاہ کار پارک تھی اور اس کے پاس کھڑے موسیٰ نے دیوار کی طرف دیکھا۔ موسیٰ، تمہیں لگتا ہے آدھی رات کو کسی لڑکی کے گھر کی دیوار پھلانگنا ٹھیک ہے؟ اسماعیل نے سرگوشی کے انداز میں کہا، نظریں گھبرا کر ادھر ادھر دوڑاتے ہوئے۔ یار، 15 منٹ، بس اتنا وقت دو اور باہر دھیان رکھنا۔ یار 15 منٹ، بس اتنا وقت دو اور باہر دھیان رکھنا، موسیٰ نے پر اعتماد انداز میں کہا اور لمحہ ضائع کیے بغیر دیوار پھلانگ گیا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف فاطمہ کے کمرے کی کھڑکی سے ہلکی سی روشنی چھن رہی تھی۔ موسیٰ کھڑکی قریب پہنچا، لیکن روشنی دیکھ کر ایک لمحے کو رک گیا، جھک کر اندر جھانکا۔ سامنے آئینے کے سامنے فاطمہ کھڑی تھی۔ وہ سیاہ سادہ لباس میں ملبوس، بالوں کو تولیے سے سکھا رہی تھی، شاید ابھی نہا کر نکلی تھی۔ آئینے میں اس کے چہرے پر تھکن اور سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ فاطمہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ آئینے کی بائیں طرف والی کھڑکی کھلی تھی۔ اچانک ایک دھیمی سی سرگوشی گونجی۔ موسیٰ کا چہرہ فاطمہ کے بالوں کے قریب، ایسے جیسے وہ اس کی خوشبو انہیل کر رہا ہو۔ نائس شیمپو ہنی بی۔ فاطمہ نے چونک کر گردن موڑی۔ موسیٰ کھڑکی سے اندر کود چکا تھا
اور عجیب سا مصنوعی مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ فاطمہ بے یقینی سے بولی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ موسیٰ اس کے کمرے تک آ گیا ہے۔ کیا تم یہاں کیسے آئے؟ موسیٰ نے کندھے اچکائے۔ سامنے کھڑکی دیکھ رہی ہو، بس وہیں سے۔ فاطمہ نے آہستہ جیسے خود سے سرگوشی کی۔ کاش میں کھڑکی پہ کیل ٹھوک دیتی۔ موسیٰ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ پھر بھی آ جاتا۔ سوال اٹھتا ہے تمہارا ٹیسٹ شہ سوار تک کیوں گیا؟ فاطمہ غصیلے لہجے میں بولی۔ اوہ، تو اصل بات یہ ہے تمہیں میری پروفیشنل ڈیسیژن سے مسئلہ ہے۔ موسیٰ کا لہجہ اب سنجیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ مسئلہ تو تم ہو، ہر بار ایسی چیز چن لیتی ہو جو آگ لگا دے۔ شہسوار کوئی عام بندہ نہیں۔ فاطمہ بات کاٹتے ہوئے بولی۔ میں نہ تم سے ڈرتی ہوں نہ شہسوار سے، آئی سمجھ؟ میں رپورٹر ہوں، جو سچ ہے وہی بولوں گی، میری بلا سے وہ عام ہو یا خاص، آئی ڈونٹ کیئر۔ موسیٰ اب قدم آگے بڑھا رہا تھا۔ تم جان بوجھ کر میرے خلاف جا رہی ہو، اس شخص کا انٹرویو کرو گی جو تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بولے گا۔ فاطمہ آنکھیں سکیڑ گئی۔ تو کیا تم چاہتے ہو میں بھی تمہاری طرح سچ کو بند کمرے میں دفن کر دوں؟ موسیٰ، تمہارے اندازے غلط ہو سکتے ہیں مگر میرے فیصلے نہیں۔ موسیٰ دھیرے سے جیسے ضبط کر رہا ہو۔ اب تو مجھے بھی انتظار ہے اس انٹرویو کا۔ ہر کوئی موسیٰ شیر خان نہیں ہوتا جو تمہاری ہر بات سنے، وہ آواز بند کر دے گا تمہاری۔ فاطمہ نے چہرہ اس کے قریب لا کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ جب آواز بند ہونے لگتی ہے نا موسیٰ، تو صحافی نہیں چیختے، وہ خاموشی کو خبر بنا دیتے ہیں۔ ایک لمحے کو دونوں خاموش ہو گئے، جیسے پورا کمرہ سانس روک گیا ہو۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھا اور جھک کر اس کے بالوں کے قریب سرگوشی میں کہا، ہنی بی، ابھی بھی وقت ہے، خود کو روک لو۔ فاطمہ فوراً پیچھے ہٹی، جیسے کسی بچھو نے چھو لیا ہو۔ وہ اب ضد ہو رہی تھی۔ مجھے ان چیپ کارٹون نما ناموں سے بلانا بند کرو موسیٰ۔ موسیٰ کے چہرے پر ایک شیطان سی مسکراہٹ ابھری، جیسے اس کی ضد اور انا کو مزہ آنے لگا۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا، اس کا بازو سختی سے تھام لیا۔ عادت ڈال لو، اب سے تمہیں ہنی بی ہی کہوں گا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں اب صرف غصہ نہیں، توہین کا زہر بھی بھر گیا تھا۔ وہ جھٹکے سے اپنا بازو چھڑانے لگی اور پھر اچانک موسیٰ کا گریبان دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ اگر تمہیں لگتا ہے اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کر کے تم مجھے روک لو گے تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے۔ میں وہ ہوں جو سچ کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا سکتی ہے، اور پیچھے ہٹنا میرے خون میں نہیں ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، لیکن وہ خاموشی تھی جو طوفان سے پہلے کی ہوتی ہے۔ موسیٰ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں خوف نہیں تھا، صرف عزم تھا۔ وہ آہستہ سے پیچھے ہٹا، جیسے خود بھی اس کی شدت سے تھوڑا لرز گیا ہو۔ تم ہو بہت خطرناک، اور مجھے لگتا ہے اب تمہیں قابو رکھنا ضروری ہو گیا ہے۔ قابو میں؟ کوئی تمہارا پالتو جذبہ نہیں، میں وہ طوفان ہوں جسے تم نے چھیڑا ہے۔ اب سامنا کرنے کی ہمت بھی رکھو۔ فاطمہ سخت لہجے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی۔ موسیٰ نے ایک نظر اور ڈالی، پھر خاموشی سے پلٹا، مگر اس کے قدموں میں اب بے چینی تھی۔ صبح صادق کی نرم دودھیا روشنی آسمان سے اترتی ہوئی صحن کے فرش پر آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ کھڑکیوں سے چھن چھن کر آتی روشنی کمرے کی دیوار پر خاموشی سے ناچ رہی تھی۔ باورچی خانے سے جلتے گھی اور پکتی چائے کی خوشبو ہوا میں رچی ہوئی تھی۔ فردان ناشتے کی میز پر بیٹھا گھڑی پر بار بار نظر ڈال رہا تھا۔ امی یار، کتنا ٹائم لگے گا؟ میں لیٹ ہو رہا ہوں کالج سے۔ وہ قدرے جھنجھلا کر بولا، اور گھڑی کی سوئیاں جیسے اس کی بے چینی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ اسی لمحے دروازہ ہلکے سے چرچراتے ہوئے کھلا۔ سیام خاموش قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا، چہرے پر سپاٹ تاثرات، آنکھوں میں نیند کی کمی باقی تھی۔ السلام علیکم، اس نے دھیمے مگر روابدار لہجے میں کہا، اور میز کے کنارے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام بھائی، فردان نے موبائل سائڈ پر رکھتے ہوئے خلوص سے جواب دیا، مگر اس کی نظریں سیام کے چہرے سے بھابھی کی غیر موجودگی کے اشارے چرا رہی تھی۔ بھابھی کہاں ہیں بھائی؟ اس نے آہستہ سے پوچھا، جیسے جواب سے ڈر رہا ہو۔ کمرے میں ہوگی، سیام نے مختصر سا جواب دیا، اور پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا، جیسے اس جملے کے ساتھ ہی وہ گفتگو بھی ختم کرنا چاہتا ہو۔ حفصہ بیگم نے پراٹھوں کی پلیٹ میز پر رکھی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی،
بیٹا تم دونوں ناشتہ کرو، آج تمہارے ابو اور میں فاطمہ کے گھر جا رہے ہیں، تم لوگ بھی جلدی آ جانا، ساتھ چلیں گے۔ فردان نے ایک لمحے کو سیام کے تنے ہوئے جبڑے اور سخت پڑے چہرے کو دیکھا، پھر بول اٹھا، امی بھابھی اکیلی گھر پر کیا کریں گی، انہیں بھی ساتھ لے جائیے گا۔ حفصہ بیگم کے ہاتھ میں پکڑی چمچ لمحے بھر کو رک گئی، وہ چونک کر سیام کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے فردان، تمہیں بتایا نہیں سیام نے، کل شام چلی گئی تھی۔ کمرے کی فضا یکدم بوجھل ہو گئی، فردان نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا۔ امی بھابھی واپس آ گئی تھی رات کو؟ یہ جملہ سنتے ہی حفصہ بیگم کے چہرے پر حیرت، اضطراب اور سوالات کی جھلک نمودار ہوئی۔ سیام یہ فردان کیا کہہ رہا ہے؟ ان کا لہجہ اب صرف سوال نہیں، ایک ماں کی بے چینی بھی بن چکا تھا۔ سیام نے پلکیں جھپکی مگر نگاہیں ماں سے نہ ملائیں، اس کے چہرے پر نرمی کے بجائے بے رخی کے آثار گہرے ہو چکے تھے۔ امی مجھے دیر ہو رہی ہے، آج میرا انٹرویو ہے، دعا کیجیے گا۔ وہ کرسی سے اٹھا، فائل ہاتھ میں تھام لی اور کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے بعد کمرے میں ایک گمبھیر خاموشی چھا گئی۔ کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، دروازے کے پردے سست ہوا سے ہولے ہولے ہل رہے تھے۔ رئیسہ خاموشی سے بستر کے کنارے بیٹھی تھی، نظریں فرش پر گڑی تھی اور دل الجھا ہوا۔ رات کی ہولناکی ابھی بھی اس کے چہرے پر لکھی جا سکتی تھی۔ سیام کے ساتھ اس کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ رئیسہ کی آنکھوں کے گرد سوجن واضح تھی، جیسے رات کے آنسو ابھی سوکھے نہ ہوں۔ یک دروازہ ہلکے سے بجا اور پھر آہستگی سے کھلا۔ حفصہ بیگم اندر داخل ہونے کے لیے اجازت مانگی۔ نرم مسکراہٹ ان کے لبوں پر تھی مگر آنکھوں میں فکر صاف جھلک رہی تھی۔ بیٹا کیا میں اندر آ جاؤں؟ ان کے لہجے میں وہی ماں جیسا لحاظ تھا، جیسے وہ رئیسہ کے دکھوں کو لفظ سے چھونے سے ڈر رہی ہوں۔ رئیسہ نے چونک کر سر اٹھایا، ہونٹ کانپے مگر پھر نظریں جھکا گئی۔ جی آ جائیے۔ اس لمحے اس کے لہجے میں وہ سب کچھ چھپا تھا جو رات کے صدمے سے وہ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ نہ ملے۔ اب وہ اس گھر میں مہمان نہیں، پناہ گزین تھی۔ حفصہ بیگم اس کے قریب بیٹھ گئیں۔ بیٹھ کے چادر میں ان کی موجودگی کی حدت اتر آئی۔ فردان بتا رہا تھا تم رات میں واپس آ گئی تھی؟ رئیسہ نے پلکیں جھپکی، سانس کھینچی اور آہستگی سے بولی، ڈیڈ نے گھر سے نکال دیا ہے، یہی سننا چاہتی ہیں نا؟ تماشا دیکھنا چاہتی ہیں آپ میرا؟ کمرے میں خاموشی در آئی، صرف دیوار پر چلتی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دی۔ حفصہ بیگم نے رئیسہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ بیٹا اب یہ تمہارا ہی گھر ہے، تمہاری شادی ہو چکی ہے، میں نہیں جانتی تمہارے ابو نے ایسا کیوں کیا، اور نہ ہی یہ مان سکتی ہوں کہ تم نے جو الزام لگایا ہے سیام پر وہ سچ تھا، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ میرا بیٹا غلط کام نہیں کر سکتا۔ جو کچھ ہوا اس پر پانی ڈالو اور آگے دیکھو، اپنے رشتے کو موقع دو۔ رئیسہ کی آنکھیں بھر آئی، جیسے الفاظ اس کے اندر کے سچ پر مرہم رکھ رہے ہوں۔ اس نے تو اتنی بدتمیزی کی تھی۔ سیام مجھے پسند نہیں کرتا، آپ کو معلوم ہے نا؟ وہ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی، آواز میں شکستگی چھپی نہ رہ سکی۔ حفصہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ شوہر ہے، آج نہیں پسند کرتا کل کر لے گا، وقت سب کچھ بدل دیتا ہے، دل بھی۔ لیکن وہ فاطمہ کو پسند کرتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ جملہ رئیسہ کے اندر سب سے تلخ حقیقت تھی جو آخر کار لبوں پہ آ گئی۔ حفصہ بیگم نے ایک گہری سانس لی، جیسے وہ پہلے ہی سچ سے واقف تھی۔ ہاں وہ اب بھی فاطمہ کو پسند کرتا ہے، وہ اس کی بچپن کی محبت ہے، پہلی چاہت ہے، لیکن تم اس کے دل میں نئی جگہ بنا سکتی ہو، تم کرو گی کوشش؟ رئیسہ کی آنکھوں میں ایک قطرہ آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر گال پر بہہ نکلا۔ جی کوشش کروں گی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب رئیسہ کا غرور، انا اور ضد کسی چھوٹی بچی کی طرح اس عورت کے سامنے پگھل گئی تھی جس نے اسے ماں جیسا سہارا دیا۔ حفصہ بیگم کی نظریں رئیسہ کے لباس پر پڑیں، جو دھول سے اٹے ٹراؤزر اور شرٹ پرانی اور بگڑی حالت میں تھی۔ تمہارے کپڑے صاف نہیں ہیں، ہمارے گھر کی لڑکیاں ایسے کپڑے نہیں پہنتی۔ سیام کی شادی پر کچھ جوڑے لیے تھے اس کی دلہن کے لیے، الماری میں رکھے ہیں، ایک پہن لو، تھوڑی دیر میں سیام کے چاچو کے گھر جانا ہے۔ رئیسہ نے نرمی سے سر ہلایا، پھر دھیرے سے پوچھا، کب تک جانا ہے؟ بس سیام کے ابو آ جائیں، پھر سیام اور فردان بھی وہیں پہنچیں گے۔ میں اب کچن میں جا رہی ہوں، تم تیار ہو کر نیچے آ جانا، ناشتہ ساتھ کریں گے۔ حفصہ بیگم نے جاتے وقت بھی کوئی تانا نہیں دیا۔
रईसा को पहली बार किसी ने उसकी गलती का आईना नहीं देखा, बल्कि उसे मौका दिया संवरने का। वो समझ गई ये औरत सिर्फ श्याम की माँ नहीं, उसकी नई जिंदगी का पहला सहारा है। मैं शावर लेकर आती हूँ, रईसा धीरे से बोली और बिस्तर से उठकर अलमारी की तरफ बढ़ गई। अलमारी खोलकर उसने जोड़ा निकाला, एक नफीस सा गाजरी रंग का सूट जिस पर हर किसी कट वर्क की खूबसूरती थी। ये वाला पहन लूँ? वो झिझकते हुए बोली। हफ्सा बेगम करीब आकर मुस्कुराए बिना न रह सकी। हाँ, यही पहन लो, बहुत प्यारा लगेगा। ये थोड़ा हेवी नहीं है? पहली बार ऐसा कुछ पहन रही हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। अब जल्दी तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। हफ्सा बेगम बाहर निकल गईं और रईसा ने दरवाजे को बंद होते देखा। फिर उसने नरमी से सूट को अपने सीने से लगाया, जैसे वो सिर्फ कपड़ा नहीं, एक नया रिश्ता हो। आज के लिए बस इतना ही। और आज के एपिसोड में ज़्यादातर सीन्स थे रईसा के। वो तो बिल्कुल लाइन पर आ गई हैं एक ही बार में। कहाँ अकड़ू और बदतमीज़ और कहाँ इतनी शरीफ और सीधी लड़की। बहुत बड़ा चेंज आ गया है एक ही बार में। जो काम श्याम के 4 थप्पड़ नहीं कर पाए, वो उसके बाप ने कर दिया। एक ही बार में घर से निकाला और वो लाइन पर आ गई। बहुत अच्छा चेंज आया है वैसे। और बात करें मूसा की, तो मूसा ने शुरू कर दिया है फ़ातिमा का ख़्याल रखना अपने ही अंदाज में, लेकिन और इस्माइल, उस बेचारी की गाड़ी टिकी हुई है, उसकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ी, वो वहीं पर अटका है। और फरदान, हाय, फिर से हमें एक टीचर और स्टूडेंट वाली कहानी देखने को मिल रही है। इससे पहले हमें हादा में देखने को मिली है और अब हम यहाँ देख रहे हैं। हादा की बात की जाए तो मैं चाहती हूँ कि हबूर का कपल बने हमज़ा के साथ, लेकिन मैं यहाँ चाहती हूँ कि यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट आपस में मिल जाएं। ठीक है, बहुत बातें कर ली मैंने। कल मिलेंगे हम अगले एपिसोड के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मुझे दुआ में याद रखें। ओके, टाटा, बाय।